تمہاری انگوٹھی تو بہت پیاری ہے اور اس کا نگینہ کتنا چمکدار ہے۔ عائشہ نے جنت کے ہاتھ میں نئی انگوٹھی دیکھ کر کہا، جو اپنے جوتے کے تسمے باندھنے میں مصروف تھی۔ اچھا؟ جنت نے مصنوعی حیرت کا اظہار کیا اور مسکرانے لگی۔ گھنٹی بجی اور دونوں جلدی جلدی اسمبلی ہال کی طرف جانے لگیں۔ وہ دونوں میٹرک کی طالبات تھیں۔ چھٹی کے وقت اسکول کے گیٹ کے باہر عائشہ جنت کا انتظار کر رہی تھی۔ جنت اس کے سامنے آئی اور اپنی بند مٹھی عائشہ کے سامنے کر کے بولی، بوجھو اس میں کیا ہے؟ مجھے کیا پتا، عائشہ مسکرا کر بولی۔ جنت نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کاغذ میں لپٹی ہوئی کوئی چیز اس کے ہاتھ میں پکڑا دی۔ عائشہ نے اسے کھولنا چاہا تو جنت جھٹ سے بولی، نہیں نہیں، ابھی نہیں، گھر جا کر کھولنا۔ وہ دونوں گھر کی طرف چل دیں۔ شام کو بازار میں عائشہ کی ملاقات جنت سے ہو گئی۔ اس نے جنت سے کہا، تم نے جو انگوٹھی مجھے دی ہے وہ بہت ہی پیاری ہے، کہاں سے لی تم نے؟ وہ تو مجھے صاحبہ نے دی تھی۔ یہ شور کیسا ہے؟ مجھے لگتا ہے لڑائی ہو رہی ہے۔ وہ دونوں آگے مجمع کی طرف بڑھیں۔ انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ مل کر انکل ارسلان سے بحث کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ مال واپس کر دو ورنہ تمہارا برا حشر کر دیں گے۔ انکل ارسلان کا کہنا تھا کہ انہیں تھوڑا سا وقت دیا جائے، وہ نقصان کی تلافی کر دیں گے۔ عائشہ یہ سب دیکھنے میں محو تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ انگوٹھی انگلی میں سے نکل کر کہیں گر گئی۔ بہت ڈھونڈنے پر بھی نہ ملی تو وہ دونوں اپنے اپنے گھر کی طرف بڑھ گئیں۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ جنت نے دروازہ کھولا۔ عائشہ کی بہن حوریہ کو دیکھ کر اس نے پوچھا، ارے حوریہ، تم؟ کیا ہوا؟ حوریہ نہایت پریشانی کے عالم میں بولی، عائشہ گھر پر نہیں ہے، میں دیکھنے آئی تھی کہ وہ تمہارے ہاں تو نہیں ہے۔ بازار میں اس کی انگوٹھی گم گئی تھی، جب نہیں ملی تو وہ مجھے چھوڑ کر اپنے گھر چلی گئی تھی۔ کون سی انگوٹھی؟ حوریہ نے پوچھا۔ وہ انگوٹھی میں نے اسے صبح دی تھی۔ حوریہ نے جنت کی بات کاٹتے ہوئے کہا، وہ انگوٹھی عائشہ نے صبح مجھے دکھائی تھی، اس میں موجود نگینہ بہت چمک رہا تھا۔ میں نے اس سے وہ انگوٹھی مانگی، اس نے مجھے دکھانے کے لیے دی اور اس کے بعد وہیں بھول گئی۔ وہ دونوں باتیں کرتی ہوئی گلی کے کونے تک پہنچی تو جنت نے کہا، دیکھو تو آج یہ گھر کھلا ہوا ہے، یہ تو ہمیشہ بند ہوتا ہے۔ تجسس سے مجبور ہو کر وہ دونوں دروازہ کھول کر اندر کی طرف بڑھ گئیں، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر اور آوازیں سن کر دونوں کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ دیکھو مسٹر ارسلان، مجھے میرا ہیرا دو یا پھر اس کی قیمت دو، ورنہ تم جانتے ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ آدمی ارسلان کو دھمکا رہا تھا، جبکہ ارسلان صاحب کرسی پر مایوس انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میری بات سنیں، میری بیٹی نے غلطی سے وہ انگوٹھی جس میں ہیرا تھا اپنی سہیلی کو دے دی ہے۔ ہم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں، جیسے ہی مل جائے گی ہم آپ کے حوالے کر دیں گے۔ مجھے جانے دیں، میں آپ کے پاس آپ کے ہیرے سمیت ہی آؤں گا۔
ارسلان صاحب التجانہ انداز میں بولے، ٹھیک ہے، لیکن آج رات تک کی مہلت ہے۔ وہ شخص جس کے چہرے پر نقاب تھا اپنی لال آنکھیں پھاڑ کر بولا۔ ارسلان صاحب باہر نکل گئے۔ دونوں آڑ میں ہو گئیں۔ وہ آگے بڑھیں تو ایک طرف انہیں کچھ آہٹ محسوس ہوئی۔ جنت اور حوریہ نے ایک کمرے کے دروازے کے اندر جھانکا تو وہاں سے عائشہ کی ایک جھلک نظر آئی۔ وہ زمین پر لیٹی ہوئی تھی اور ایک آدمی پستول لیے کھڑا تھا۔ اچانک اس آدمی کی نظر ان پر پڑی اور وہ انہیں پکڑنے کے لیے ان کی طرف بڑھا۔ حوریہ جو جنت کے پیچھے کھڑی تھی فوراً بولی، ہم دونوں بھاگیں گی تو یہ ہم دونوں کو پکڑ لیں گے۔ تم آہستہ آہستہ سے بھاگنا، جب تک یہ تمہیں پکڑے گا میں جا کر کسی کو مدد کے لیے بلا لوں گی۔ حوریہ نے فوراً بھاگنا شروع کیا۔ جنت تھکے تھکے انداز سے بھاگ رہی تھی۔ اس آدمی نے جلد ہی جنت کو پکڑ کر رومال اس کی ناک پر رکھ دیا تو اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ حوریہ بھاگتے بھاگتے گلی سے باہر نکل آئی۔ گھبراہٹ کے مارے اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اپنے گھر کا راستہ ہی بھول گئی۔ اچانک اسے اپنے سامنے پولیس کی ایک گاڑی نظر آئی۔ وہ بھاگتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھی۔ ڈرائیور نے جب بچی کو اپنی گاڑی کے سامنے دیکھا تو فوراً گاڑی روک دی۔ حوریہ جلدی سے پولیس آفیسر کی طرف بڑھی اور انہیں سب کچھ جلدی جلدی بتانے لگی۔ حوریہ دوبارہ وہاں آئی جہاں سے بھاگی تھی اور زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی۔ باس نے کہا، پہلے جا کر سوراخ سے دیکھ لو کہ کون ہے۔ جی باس۔ گن مین دروازے کی طرف بڑھا۔ باس، وہ لڑکی ہے جو بھاگی تھی۔ فوراً پکڑو اور اس سے پوچھو شاید وہ انگوٹھی کے بارے میں جانتی ہو۔ ہمیں پتہ چل جائے کہ انگوٹھی کہاں ہے۔ اس آدمی نے حوریہ کو اندر کی طرف کھینچا اور دروازہ بند کرنے کی کوشش کی۔ حوریہ فوراً اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر روتے ہوئے بولی، خدا کے لیے میری بہن کو چھوڑ دو پلیز۔ اس لڑکی کی آواز بند کرو اور اسے بھی اندر لے جاؤ۔ باس حکم دیتا ہوا اندر چلا گیا۔ وہ آدمی جیسے ہی حوریہ کے منہ پر رومال رکھنے لگا ویسے ہی اس آدمی کے منہ پر ایک زوردار مکہ پڑا۔ وہ زور سے زمین پر گرا۔ ارے ہم لے کر جاتے ہیں، اندر اتنی جلدی کیا ہے؟ پولیس کے 4 سپاہی جلدی سے اندر آئے اور اسے پستول کی زد پر لے لیا۔ باس نے جھانک کر دیکھا کہ کیا معاملہ ہے۔ اس پر بھی قابو پا لیا گیا۔ جنت اور عائشہ دونوں کو ہوش میں لایا گیا۔ تھانے میں ارسلان اور اس کے باس کے بیان سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں مل کر غیر قانونی طریقے سے ہیروں کی اسمگلنگ کرتے ہیں اور کچھ دن پہلے ہی انہیں ایک بہت بڑے مافیا سے قیمتی ہیرا مہیا کرنے کا آرڈر ملا تھا۔ ارسلان صاحب نے وہ ہیرا حاصل کر کے ایک انگوٹھی میں جڑوا دیا تھا، جیسے عام انگوٹھی پر ایک نگینہ لگا ہوتا ہے۔ وہ انگوٹھی غلطی سے میز کے دراز میں رہ گئی۔ ان کی بیٹی نے جب چمکتے ہوئے نگینے والی انگوٹھی دیکھی تو اٹھا لی اور اپنی سہیلی جنت کی سالگرہ پر تحفے میں دے دی۔ جنت سے وہ انگوٹھی عائشہ تک پہنچی۔
باس کو پتہ چلا تو اس نے عائشہ کو اغوا کیا تاکہ پوچھ سکے کہ انگوٹھی کہاں ہے۔ ارسلان اور اس کے ساتھیوں کو جیل بھیج دیا گیا۔ حوریہ نے وہ انگوٹھی لا کر پولیس آفیسر کو دے دی۔ تھوڑی ہی دیر میں پورے محلے میں خبر پھیل گئی کہ حوریہ، جنت اور عائشہ نے مل کر اسمگلروں کو پکڑوا لیا ہے۔ اگلے دن جب وہ تینوں اسکول پہنچیں تو سارے بچے انہیں فخریہ انداز میں دیکھ رہے تھے اور ٹیچرز انہیں پکڑ پکڑ کر شاباش دے رہی تھیں۔